السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا امبیسڈرز لاؤنج۔ یہ 2024 کا ہمارا پہلا پروگرام ہے، سو وی وش آر سبسکرائبرز، آر ویورز، آر فرینڈس جوائس نیو ایئر، ویری ویری ہیپی نیو ایئر۔ 2024 جو ہے 2024، یہ اٹس گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ الیکشن ایئر ان دا ہسٹری آف مین۔ Almost 64 countries with a cumulative population of about 4.2 billion will be holding elections. لیکن ہمارے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں بھی آپ دیکھ لیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، مالدیوز ہے اینڈ پاکستان۔ یہ 24 جو ہے یہ الیکشن کا سال ہے۔ ہم لوگوں کے لیے 2024 کے الیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو سارے الیکشنز امپورٹنٹ ہیں، لیکن 2024 کے الیکشنز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ الیکشنز جو 2023 میں ہم نے وٹنس کیا، دیکھا کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اکنامک کیوس تھا، ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن تھی۔ سکسیزفل الیکشنز، کریڈیبل الیکشنز will help the new government overcome these obstacles. لیکن یہ اسی وقت پاسبل ہے جب الیکشنز فیئر ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور جو نئی گورنمنٹ آئے اس کو لوگوں کی یا اٹ ہیز دا پاپولر سپورٹ۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ therefore it is essential کہ جو الیکشن کمیشن ہے it ensures that fair and transparent elections are held۔ اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں امبیسڈر ریاض بخاری اور امبیسڈر امجد شیر۔ ویلکم جنٹلمین، اے ویری ہیپی نیو ایئر ٹو یو۔ تھینک یو، سیم ٹو یو۔ امجد، آپ سے پہلے میرا سوال ہے، پہلے تو یہ سادہ سا ہے، ابھی بھی کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیر از این انسرٹنٹی اباؤٹ الیکشنس، کہ الیکشن شاید نہ ہوں یا پوسٹ پون ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تھینک یو امبیسڈر عمران یاور۔ پہلے تو میں بھی اپنے ویورز کو، اپنے آڈینس کو ایک نئے سال کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور یوٹیوبز اور دوسرے چینلز کے ذریعے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو، اور اس کے وجوہات یہ بیان کیے معاشی حالات، سیکیورٹی کے حالات، اور اس کے علاوہ جو ہے فائنانشل سچویشن ملک میں جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے، اور پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کی کو بھی، اور زیادہ تر جو ہے نا یہ جو سیاسی مفکرین ہیں یا دوسرے مدبرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو پہلے اسٹیبل ہونے دو، الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ ایک سال کے لیے، سوا سال کے لیے انتخابات کو ملتوی کیا جائے تاکہ تھوڑی بہت جو ہے ملک میں جو ہے نا وہ استحکام آئے اور اس کے بعد الیکشن کیے جائے۔ لیکن ایک بات یہ بتا دوں کہ الیکشن کرانا ایک کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلا کے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی تاکید کی کہ پریزیڈنٹ سے مشورہ کر کے تاریخ مقرر کی جائے۔ اب اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو یہ ایک آئینی خلاف ورزی ہوگی، اور آئینی خلاف ورزی کی صورت میں پھر امجد، آئین کی خلاف ورزی تو جو 90 دن میں جو ہے مینڈیٹری اس میں نہیں ہوا، تو آئین کی خلاف ورزی تو میرا خیال ہے ہمارے ملک میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے یہ اس کی ایک ذمہ داری بنا دی ہے، ایک لازمی، کہ جی اب اس پہ چاہے آسمان گرے، چاہے زلزلہ آئے، جو بھی صورتحال، الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے۔ اور ایک یہ بھی بتا دوں کہ جو اب یہ استحکام کی اندرونی اور دہشت گرد کے واقعات، تو اس سے برے حالات 2008 میں تھے، اس سے بھی زیادہ حالات جو ہے نا جو نازک حالات تھے وہ 2013 میں تھے، پھر بھی الیکشن ہو گئے۔ ریاض، یور ویوز آن دس تھنگ؟ میں امجد کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک تو یہ آئینی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، 90 دن میں ہونے چاہیے جیسے آپ نے کہا، اگر اس کی کہیں وائلیشن ہوتی ہے تو وہ منیمم ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جی 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، یا اس کے بعد میں لوگ کچھ پیسمسٹک ویو بھی کچھ لوگوں کا ہے کہ شاید
نہ ہوں یا ڈیلے کر دیے جائیں ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی الیکشن ہر حال میں ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا میں بڑے ملکوں میں الیکشن جو ہیں جنگ کی صورتحال میں بھی ہوتے رہے ہیں. جیسے ہمارے اپنے ہمسایہ ملک ایران میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے انقلاب کے جب فوری بعد بڑے برے حالات تھے لیکن الیکشن ہوتے رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائیں وہ ایسا ماحول پیدا کریں کہ الیکشن پیسفلی ہو جائیں. اسی میں ملک کا مفاد جو ہے وہ ہے. ایک کی بات کو انڈورس کروں گا کہ 1944 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دوسری جنگ عظیم کی حالت میں تھا, پھر بھی جو ہے نا وہاں پر الیکشن ہوئے. ریاض, یہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے منڈے کو ایک اپنے جو کو چیئر ہیں انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جو دیر آر لٹل چانسز آف فری اینڈ فیئر پارلیمنٹری الیکشنز بیکاز آف پری پول ریگنگ. سو the credibility of the elections is already being questioned. دیکھیں نا, میں نے جو بات ابھی پہلے کی کہ جی ہمارے جو ادارے ہیں یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے الیکشن کرائیں. یہ ٹھیک ہے, وہ سب کو پتہ نہیں ذمہ. یہ بتائیے, میں دس از ناٹ, آپ تھیوریٹیکل میں جا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ الیکشنس جو چارجز ہیں کہ پری پول ریگنگ, اس کے بارے میں آپ کی دیکھیں اب یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ڈو یو تھنک دیر از سچ اے تھنگ ایز دس از, میں نے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, جو کچھ سوشل میڈیا میں آ رہا ہے, وہ یہی شو کرتا ہے کہ الیکشن جو پروسیس ہے وہ ابھی تک جتنا بھی کمپلیٹ ہوا ہے وہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ شاید نہیں ہوا. شاید نہیں, کلیئر. بات یہ ہے کہ اگر ہیومن رائٹس آف پاکستان جو ہے اس کا اسپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ جان تو ہے, کچھ نہ کوئی سبسٹنس تو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نامینیشن پیپر جیسے بڑا سمپل پروسیس ہے. ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں 1973 کے آئین کے بعد کتنے الیکشن ہمارے یہاں ہو چکے ہیں. ہم نے اس الیکشن سے پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ امیدواروں کو یا ان کے جو نامنی جو ہیں جو اس کو نامنیٹ کرتے ہیں امیدوار کو یا جو سیکنڈ کرتے ہیں ان کو ریٹرننگ آفیسر کے پاس نہ جانے دیا جائے. یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. ایسی رکاوٹیں پہلے نہیں کھڑی ہوئیں کہ امیدوار جو ہے وہ خود جا کے ریٹرننگ آفیسر کے پاس اپنے نامنیشن پیپر جمع نہ کرا سکے. جب یہ ایک امپورٹنٹ یہ پروسیجر ہے, جب اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی انیشل سٹیج پہ ہی, تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولنگ ڈے آنے تک کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوگا. اور جس دن پولنگ ہوگی اگر اس دن بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ گارنٹی نہیں کر سکتا کہ ہر ووٹر کو یہ آزادی ہو کہ وہ پولنگ اسٹیشن تک جا سکے اور اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے, ایسا ماحول پیدا کرنا ہے. اور یہ ذمہ داری بنیادی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان. امجد, یور ویوز. اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ہی پارٹی کو ابھی پچھلے مہینے ڈیڑھ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. نہ ان کے کینڈیڈیٹس کو نامینیشن پیپر جمع کرانے دیے جائے, ان کے لیڈر کو نہ صرف جیل میں ڈالے ہوئے بلکہ ان کو آلریڈی ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے, اور سو مچ سو کہ ان کا جو الیکشن سمبل ہے وہ بھی ودرا کر لیا گیا ہے. تو آپ کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں یا توقع رکھ سکتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ یہ تو ایک ہی پارٹی کی طرف اور ایک ہی جو ہے نا ایک جماعت کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور دوسروں کو اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے. اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے, ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, وہ ڈسکوالیفیکیشن ابھی تو الٹیمیٹ جو آخری آپشن ہے سپریم کورٹ تک اس کے خلاف جو کیسز ہیں انہوں نے جانا ہے, تو اس کو جانے دو اور الیکشن ان کو لڑنے دو. اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر جو ہے نا کرسی پہ بیٹھے ہوئے بھی وہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. دیکھیں ریاض, پاکستان 23 میں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بڑے مسائل تھے. جی ٹھیک ہے, اکنامک حالات دیکھیں ابھی آلموسٹ ڈیفالٹڈ. اس کے بعد آپ ایکسٹریمزم دیکھیں کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹی میں. ٹیررزم, ٹی ٹی پی,
سب سے امپورٹنٹ چیز میرے نزدیک جو ہماری سوسائٹی میں پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، لاس آف لیس پیشنس، ٹالرنس ختم ہو چکی ہے. تو ایک الیکشن جو ابھی ہو رہے ہیں، جو اس کا جو سیناریو ہے، اس میں کیا یہ الیکشن اتنے کریڈیبل ہوں گے؟ ان کی کریڈیبلٹی ہوگی ان الیکشنز کی؟ ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ، کیا یہ پھر اگر کریڈیبل نہیں ہے تو کیا یہ ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کے سیکنڈ جو سوال ہے اس کا جواب میں پہلے دوں گا. کوئی بھی الیکشن جو کریڈیبل نہ ہو وہ ویسٹیج آف ٹائم اور ویسٹیج آف ریسورسز ہے. اگر آپ 40 بلین روپیز کا اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس پہ الیکشن پروسیس پہ خرچ آئیں گے تو اس سے بہتر ہے پھر وہ الیکشن نہ کرائے جائیں، وہ صوبوں میں تناسب کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے تاکہ وہ ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ کام ہو سکے. لیکن چونکہ الیکشن کروانا بھی ضروری ہے، ایک آئینی ذمہ داری ہے، تو اگر ہم فیئر الیکشن نہیں کروا سکتے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن، آپ نے ٹیررزم کی بات کی، آپ نے ایکسٹریمزم کی بات کی، آپ نے پولرائزیشن کی بات کی، میں کہتا ہوں ان تمام کے باوجود الیکشن ضروری ہونے چاہیے. اور جو ہمارے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ادارے جو ہیں، ان کو بھی اپنا مثبت رول پلے کرنا پڑے گا. مثبت رول اس سینس میں وہ ضیاء الحق صاحب والا نہیں کہ جب تک مثبت نتائج نہیں آئیں گے الیکشن نہیں ہوں گے. وہ والی مثبت کی بات میں نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں جو نیشنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر سکے، ایسی حکومت آ سکے جس پہ ہر ایک کو اعتماد ہو. ہماری کریڈیبلٹی ملک کے اندر ہی نہیں باہر بھی ہو، باہر کی دنیا بھی ہماری جو نئی حکومت آئے اس کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے. ایسی کوئی بھی حکومت جو فیئر پروسیس سے آگے نہ آئی تو ہمارے لیے پوسٹ الیکشن سینیریو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مسائل لے کے آئے گا. امجد، ایک تو اگر فری اینڈ فیئر اور کریڈیبل الیکشن نہ ہو تو اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہوگی. فارن گورنمنٹس کے ساتھ پھر جو ہے نا آپ نہیں یہ آئے جی کیا بات کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو، پہلے بھی ہوئے ہیں، ان کی ریکگنیشن تو ہوگی نا. ہے دس ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی تک انٹرنیشنل آبزرورز بھی جو ہے نا الیکشنز کے لیے نہیں آئے. اہم بات یہ ہے کہ سیکنڈ قسط جو آئی ایم ایف سے ملنے والی ہے اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتی یا الیکشن ملتوی ہو جاتے تو آپ کی جو دوسری قسط ہے آئی ایم ایف سے وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گی. یس، آپ سے میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک یہ تو پاپولر بلیف ہے پاکستان میں اس وقت کہ دا الیکشنز آر بینگ انجینئرڈ. میرا خیال ہے یہ وی ہیو ٹو بی ویری وی ہیو انیمبیگس ٹرمز میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اٹ از اے جنرل بلیف کہ elections are being engineered and they are being engineered blatantly. There is a trust gap between the people and the government. لوگ جانتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے وہ دے آر پارٹ آف دس سو کالڈ پری پول ریگنگ. اس لیے میں عمران کہہ رہا تھا کہ ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو آپ نے کہا کہ پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے کورنگ آل، ان کو ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا. اب تو پاکستان کے وہ چیز گزر گئی نا، کرنا ہوگا. ابھی بھی ٹائم اتنا نہیں گزرا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جب بھی ہمارے اداروں میں اور عوام کے درمیان کوئی گیپ آیا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے، تو نقصان بہت زیادہ ہوگا اور پوری قوم کو بھگتنا پڑا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ جو ذاتی اختلافات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور جو ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلا جائے. یہ جو ایک امپریشن ہے اور اس میں کریڈیبلٹی بھی ہے، اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. ہیومن رائٹس آف پاکستان نے کمیشن آف پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں، بڑی کریڈیبل اسٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے سارے اپنی انویسٹیگیشن کر کے پوری ایویڈنسز اکٹھے کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہوگی. جو بھی ابھی تک جو الیکشن پروسیس چل رہا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. امجد، آپ کو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں.
پاکستان ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ہسٹری میں ایکسپیریمنٹیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. ایک نیچرل کورس جو ہے نا سسٹم کو نہیں چلنے دیا گیا. ہاؤ از دیٹ؟ آپ فرسٹ آف آل کیا یہ نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے؟ اینڈ ڈو یو تھنک دس ول بی ہیلپ فل فار دا فیوچر آف دا کنٹری، فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری؟ بالکل نہیں. 76 سالوں سے ہم یہ تجربات دیکھ رہے ہیں. بدقسمتی سے اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہوئی ہیں، جمہوری یا منتخب حکومتیں، ان کو اپنا ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا. اور ابھی بات کی ہے کہ جی حکومت کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی 2 ہی رسپانسبلٹی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جو ان کو. ایک تو ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن آف دی کنٹری اینڈ سیکنڈ ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اینڈ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری یہ ہے ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیئر اینڈ کریڈیبل الیکشنز. تو میرے خیال میں ان ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. الیکشن ہونے دے، کریڈیبل ہو، فری ہو، فیئر ہو. سب لوگوں کو ووٹ لوگوں نے دینا ہے تو ان کو ووٹ دینے دو تاکہ وہ جو بھی جس کو بھی چاہے اس کو الیکٹ کر کے لے آئے. اور میرے خیال میں ابھی پاکستانی جو ہے نا وہ ووٹر وہ اتنا میچور ہو چکا ہے پولیٹیکلی بھی کہ وہ جو ہے وہ جس کو چاہے وہ الیکشن. ماضی میں عمران ہم نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا اور ان کو اللیگل قرار دے کے اس حصے میں بائی الیکشن بھی کروائے گئے. ٹھیک. اور آلموسٹ 99% جس طرح سے چاہتے تھے ویسے رزلٹ آ گئے، لیکن کسی نے نہیں مانے. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک خاص پارٹی کو پھر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کے جو نامنیز ہیں ان کے پیپر جنہوں نے سبمٹ کیے ریجیکٹ ہو گئے. ایک بہت بڑی تعداد، پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. تو اس سے جو ایک جنرل امپریشن بن رہا ہے کہ خاص پارٹی الیکشن پروسیس میں نہ آ سکے، اس کے لیے نام لینا آپ خاص پارٹی سے کیا؟ میں جسٹ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، اس کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو موقع دیں. عوام مطلب پی ٹی آئی والے بھی تو اس ملک کے شہری ہیں، باہر سے تو نہیں آئے ہوئے. وہ بھی اتنے ہی پیٹریوٹ ہیں جتنا میں ہوں یا آپ ہیں. اس کی پالیسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ان کے جو مسائل ہیں جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کو یہ پوری اجازت ہو، وہ ایکول اپرچونٹی جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی، ٹرانسپیرنٹ ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو، وہ سب کے لیے ہو. ایک پارٹی جو ہے وہ پورا جلسہ کرتی ہے، دوسری جو ہے وہ کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتی. ایک اسی طرح جو الیکشن سمبل ہوتا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی پہچان ہوتی ہے. آپ یہ نہ بولے کہ ہمارے ہاں میجورٹی جو ہے وہ ان پڑھ ہے. اگر لیٹ سے شیر کا نشان ہے، وہ شیر لکھا ہوا ہو تو 60% زیادہ لوگ تو اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. اس لیے وہاں پر شیر کا نشان رکھا جاتا ہے کہ ان پڑھ لوگ بھی وہ اپنے نشان کے مطابق ووٹ ڈال سکیں. اگر آپ بیٹ یا بلے کا نشان ایک پولیٹیکل پارٹی سے وڈرا کر رہے ہیں تو آپ ورچولی اس پارٹی کے چانسز جو الیکشن میں اپنی پرفارمنس دکھانے کے اس کو کم کر رہے ہیں. کیونکہ ان پڑھ آدمی تو وہ بلا نہیں پڑھ سکتا، وہ تو نشان پہ ٹھپا لگاتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھی ادارے ہیں جو ذمہ دار ہیں الیکشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے، ان کا اپنا ایک مثبت رول، میں بار بار یہ انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے. میں ایک پارٹی کو نہیں دیکھ رہا، میں الیکشن کے بعد کا پاکستان دیکھ رہا ہوں تاکہ اس وقت مسائل پیدا نہ ہوں. نہ اس الیکشن کے رزلٹ کو پاکستان کے اندر کوئی مانے گا، نہ کوئی باہر اس کو کریڈیبل ڈکلیئر کرے گا. تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. کیا ہم پھر 40 ارب روپیہ مزید خرچ کریں گے نئے الیکشن کروانے میں؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو الیکشن ہیں جو بھی آ رہے ہیں یہ اپنے ٹائم پہ ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں اور کریڈیبل ہوں. اچھا امجد، میں دیکھ رہا ہوں یہ وی ریڈ دا نیوز پیپرز ایوری کہ کسی پارٹی نے اپنا ایک ڈیفینٹ مینیفیسٹو جو کہ بیس ہوتا ہے پارٹی کا، جس کے بیسس پہ وہ ووٹ لیتی ہے، وہ کچھ نہیں آیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ٹو ریزالو دا اکنامک کرائسس اینڈ دا پولیٹیکل کرائسس اینڈ دا سوشل کرائسس آف دا کنٹری؟
آنیسٹلی ابھی تک پیپل پارٹی بلاول زرداری نے تو 10 پوائنٹ دیے ہیں کہ ہمارے یہ 10 پوائنٹ کے مینیفیسٹو ہے، لیکن یہ وہی 10 پوائنٹ ہے جو پچھلے 10 سال سے چلے آ رہے ہیں، کوئی نیا انہوں نے روڈ میپ نہیں دیا ہے۔ وی آر ان اے ڈیٹ ٹریپ، ہم معاشی طور پر بہت ہی جو ہے نا وہ کمزور ہو چکے ہیں، کسی نے معاشی ریکوری کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں دیا ہوا ہے، یہ اپنے اخراجات کم کرنے نہیں تھے۔ پچھلی حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی اس میں 86 منسٹرز تھے، اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک منسٹرز کے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے، تو یہ اپنے ایک تو کانسٹیٹیوشنلی اس چیز کو بھی پابند کیا جائے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کے کیبنٹ ممبرز اس سے زیادہ نہ ہو، پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی۔ ریاض ایک نئی پارٹی آئی ہے اور اپنی مینیفیسٹو اور اپنے وہ انہوں نے جو ایک اسپیچ میں انہوں نے کہا جی ہم بہت جو ان کی جو کلیمز تھے دے ور ویری ان ریئلسٹک اینڈ دے ور ہوپنگ اینڈ دے آر ہوپنگ ٹو ون ووٹس on the basis of those tall claims, those unrealistic claims. عمران اس میں جو نئی پارٹی آپ نے استحکام پاکستان پارٹی ہے آئی پی پی ہے، تو موسٹلی تو اس میں الیکٹیبل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں تھے اور ان کو وہاں ریفیوج دیا گیا آئی پی پی میں۔ اب ان کی عوام میں کتنی پذیرائی ہے میرا خیال ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ ووٹ کتنے لے سکتے ہیں، اس پہ چند ایک تو ڈیفینٹ ہوں گے جو اتنے ووٹ لیں گے اور آگے آ جائیں گے، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ وہ آئی پی پی مطلب گیون پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مسلم لیگ، نواز اینڈ ادر اولڈ پارٹیز کہ یہ کوئی اتنا ووٹ لے سکے گی کہ اپنے مینیفیسٹو اگر ان کا کوئی ہے بھی، یہ تو نعرے ہیں نا، مینیفیسٹوز نہیں ہیں، نعرے ہیں، نعرے کو ووٹ دیتے ہیں ہمارے ہاں، مینیفیسٹو کی طرف بہت کم لوگ۔ دس از ویری اسٹرینج کہ یہ اپنی بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں ان کو آئیڈیاز نہیں ہے تو وہ نعروں کو ووٹ دیتے ہیں۔ کبھی ایک نعرہ آیا روٹی کپڑا مکان، لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی روٹی کہاں سے آئے گی، کپڑا کہاں سے آئے گا، مکان کہاں سے آئے گا۔ آپ کو خود محنت کرنی ہے، خود محنت کریں گے تو یہ سب چیزیں آئیں گی، آسمان سے یہ من و سلوا نہیں ہو۔ اپنے مینیفیسٹو میں یا اپنے نعروں میں یہ بھی کہا کہ 300 میگا واٹ بجلی جو ہے نا وہ اس کو فری دیں گے لوگوں کو، تو وہی اب ملک میں بجلی نہیں ہے کارخانوں کے لیے تو کہاں سے بجلی؟ یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے آپ دیکھیں ٹاپ لیڈرشپ پارٹیز کی، اٹس ٹائم دیٹ دے ریٹائر اور ینگر بلڈ کو آگے آنے دیں، پیپل ود نیو آئیڈیاز، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ویژنری لیڈر بھی آ جائے۔ وہ یہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں پچھلے 35 سال سے یہ ڈائنسٹک پالیٹکس چل رہی ہے، اب نواز شریف دیکھو یا زرداری صاحب دیکھو، وہ اپنے بچوں کو سامنے لے آئے۔ تو یہ سسٹم کا جو سسٹم ہے ریاض، اس میں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ دیکھیں جی یہ ٹھیک تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جب ان کو ایکٹ کرنا چاہیے کسی پارٹی کے حوالے سے اس وقت تو انہوں نے کیا نہیں، جیسے اس ریسنٹلی تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن کی بات ہے، جیسے باقی پارٹیز نے بھی ایسے الیکشن کرائے، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہوتے رہے ہیں، یا تو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ لا بن جائے کہ کوئی بھی پارٹی ہیڈ 10 سال سے زیادہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتا، ٹھیک، جیسے دوسرے ملکوں میں ہے کہ جی آپ الیکشن جیتنے کے بعد 2 بار آ سکتے ہیں، 3 بار آ سکتے ہیں، 1 بار آ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب میرے خیال وقت آ گیا ہے کہ پارٹیز کو بھی الیکشن کروانے چاہیے جو کہ صحیح طریقے سے ہوں، یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک بندہ نام پرپوز کرے، دوسرا سیکنڈ کرے اور اس کو سینٹرل کمیٹی جو ہے وہ پھر سے ری الیکٹ کر لے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، یا تو کوئی نئی چیز نہیں الیکشن ہے۔ کو پارٹی کے الیکشنز کو الیکشن کمیشن خود ہی کنڈکٹ کرے، وہ دیکھے اس کی سپرویژن میں ہو، تو اس کے بعد پھر وہ بات بنتی ہے، پھر الیکشن کمیشن نے جب بعد میں اس کو انڈورس کرنا ہے اور وہ پھر بعد میں انڈورس کرنے سے انکار ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے فیئر الیکشن نہیں کروائے، یک طرفہ الیکشن کروائے، جیسے اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جی آپ نے الیکشن نہیں کروائے اس لیے ہم آپ سے جو ہے نا الیکشن سمبل جو ہے نا ودرا کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ اسی کے بعد کو ابھی کہ مجھے کہیں سے میں نے پڑھا تھا شاید 18 ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن سے الیکشن سمبل جو ہے سسپینڈ کیا گیا ہے یا وڈرا کیا گیا ہے۔
مجھے کم از کم تحریک انصاف کے علاوہ باقی 17 پارٹیز کا علم نہیں ہے وہ کون سی ہیں. اٹس ویری اسٹرینج کہ آپ کا فارمر پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر دیے ہیں. شیخ رشید صاحب ہیں ایک, ان کے کتنے انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں, ان کا الیکشن آپ نے 16 ٹائمز آپ کے منسٹر رہے ہیں. آپ کے فارمر فورن منسٹر, ان کا آپ نے ریجیکٹ. اس کو تو چھوڑ دیں, نواز شریف از اے کورٹ کی طرف سے ڈکلیئرڈ وہ ہے ڈسکوالیفائی. وہ تو ان کے کیسز نہیں کیسے نہیں وہ تا حیات نااہل ہے, اور اس کی جو ہے نا وہ الیکشن جو ہے نا وہ نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. اچھا وہ تو ٹریبیونل کے پاس گیا ہے کیس, وہ دے ول ڈیسائیڈ. تو ابھی کیس فیصلہ تو نہیں کیا نا ٹریبیونل نے, تو جب تک فیصلہ نہیں کرتے تب تک آپ نامینیشن پیپر کیسے ایکسیپٹ کر سکتے. صحیح. اچھا یہ فائنل کوشچن آپ سے بھی پوچھوں گا, آپ سے بھی. یو ہیو سروڈ ان دا فارن سروس, آپ امبیسڈر رہے ہیں. ایسے حالات میں, ایسے الیکشنس, اوبیسلی آپ اپنے ملک میں رہ کے, اوبیسلی ایک امبیسڈر کو سوال پوچھا جاتا ہے وہاں پر جا کے کہ جی یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے آپ کے ملک میں, یہ الیکشنز کیسے ہوئے ہیں. ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دیٹ ریاض؟ بڑا مشکل ہے. ابھی ہمارے جو سفیر ہیں جو سرو کر رہے ہیں ابراڈ, کہ اس قسم کی صورتحال کو وہ ٹیکل کریں. آپ دیکھیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہوتا ہے اس کا بنیادی کام یہاں پر یہ ہے کہ جی وہ الیکشن کروانے کے لیے بہتر ماحول مہیا کرے اور الیکشن کمیشن کو فل سپورٹ کرے. ہمارے ہاں اس کام کے علاوہ باقی سارے کام کیئر ٹیکر سیٹ اپ کر رہا ہے. ہر ایک کی لانگ ٹرم ایشوز پہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کام کر رہا ہے. الیکشن کی بات کریں تو جواب کیا آتا ہے جی یہ تو چیف الیکشن کمشنر سے پوچھیں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھیں. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے جب ہم باہر تھے تو اکثر الیکشن جب بھی ہوئے تو بڑی کوشش کرتے تھے جی کہ الیکشن آبزرورز آئیں, الیکشن مانیٹرز آئیں, وہ آ کے دیکھیں, اپنی رپورٹ دیں. ابھی تک میں نے نیوز میں, پیپرز میں یا کہیں سوشل میڈیا میں یا ٹی وی پروگرامز میں کہیں نہیں سنا یا دیکھا ابھی تک کہ باہر سے کوئی ایسے الیکشن آبزرورز ابھی تک پاکستان میں آئے ہیں یا نہیں. نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے ابھی تک کہ کتنے لوگ پہنچ چکے ہیں پاکستان میں ابھی تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ صورتحال ہو تو پھر الیکشن پروسیس پہ بہت سے سوال اٹھیں گے. الیکشن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے تو ابھی سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی الارمنگ صورتحال ہے. ہمیں, میں پھر سے کہوں گا, ایک کریڈیبل الیکشن کروانے چاہیے. فوکس اس پہ ہونا چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, بجائے کہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑے کریں. ان کے لیے ماحول ایسا پیدا کیا جائے کہ ان کے کینڈیڈیٹس ایک آسانی کے ساتھ اپنے جو نامینیشن پیپرز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے لوازمات ہیں ان کو پورا کر سکیں اور اپنی الیکشن کمپین چلا سکیں. ابھی تک جو صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. امجد, آپ کی ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا, میرے خیال میں ایک سوال یہ بھی پوچھیں گے باہر ہمارے ایمبیسڈر سے کہ کیا آپ کے ملک میں الیکشنز ہوں گے بھی کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ فری اینڈ فیئر اور کریڈیبل الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں. اگر ایسی صورت, یہی سوالات ان کے لیے یہ کہ جوابات دینا بہت مشکل ہوگا. میرے خیال میں آپ دیکھیں الیکشن پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ گئی. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ جی انشور کرائیں تاکہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. الیکشن کمیشن نے پروونشل الیکشن کمیشن کو لکھا. پروونشل الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز اور پولیس کو لکھا. اب جناب یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ جی آئی جی کا اور چیف سیکرٹری کا کیا کام الیکشن سے. حالانکہ وہی دے آر دی پیپل ٹو انشور. میں اس پہ امجد کی بات کو بڑھاؤں گا. ریٹرننگ آفیسر جو اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن سے لیے گئے ہیں. وہی ایڈمنسٹریشن جو کہ فیلڈ میں ایم پی اوز کے تحت پولیٹیشنز کو ڈیٹین کر رہی ہیں, اور وہی فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کا ان کو
یہ مینڈیٹ دیا گیا. اور اس میں بیسک کنٹراڈکشن 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کو لاڑکانہ کے الیکشن لاڑکانہ کی کنسٹیٹیونسی سے جو ہے نا وہ ان اپوزڈ وہ کیا گیا، کیونکہ ان کے مقابلے میں جماعت اسلامی کے جان محمد عباسی صاحب تھے، اس کو اغوا کیا گیا بیکاز ہی واز کمنگ فار ٹو سبمٹ ہز نامینیشن پیپرز، ہی فیل ٹو سبمٹ ہز نامینیشن. اس وقت 1 یا 2 سیٹوں پہ اس قسم کے واقعات ہوئے تھے. ابھی آپ نیوز پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، لگتا ہے ہر کانسٹیٹیوسی میں ایسی صورتحال ہے. پہلے یہ کام چوری چھپے ہوتا تھا، اس کے لیے مینیج کیا جاتا تھا. اب اوپن وائرل ہو رہی ہے، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ تو سوشل میڈیا پہ ویڈیو بن رہی ہیں اور ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ایسا میرے عدالت میں تو کچھ نہیں ہوا. ریٹرننگ آفیسر صاحب سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ لاہور میں اپنے نامینیشن پیپر لے کے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ وہ پروپوزرز بھی تھے، سیکنڈر بھی تھے. پیچھے سے لوگ آئے، چادر انہوں نے وہ لپٹ ان بندوں کو اٹھا کے لے گئے. ویل ویری سیڈ افیئر یو نو. اچھا ریاض، یہ جو سوال میں نے پوچھا اس کا میں ریورس پوچھتا ہوں کہ جو فورن ڈپلومیٹس ہیں پاکستان میں، جو فورن امبیسڈرز ہیں، انوائز ہیں، وہ ہماری اس سچویشن پہ کیا رپورٹنگ کر رہے ہوں گے؟ اوہ، یہ بڑا آپ نے مشکل سوال کر دیا کہ ہم بھی باہر جب الیکشن کہیں ہوتے تھے تو رپورٹ کرتے تھے کہ جی کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. ایسی صورتحال مجھے ہرارے میں پیش آئی، ٹھیک، جب میں وہاں ہائی امبیسڈر تھا. وہاں الیکشن ہوئے مغابے صاحب کے، جب ان کو انہوں نے حکومت چھوڑی تو اس کے بعد تو جس قسم کا الیکشن پروسیس تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ اس سے ونر کون ہو. تو اس میں تھا، اس میں مغابے کا تھا، کوئی مشکل نہیں تھی بات کہ جی جو صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے وہی آگے چلیں گے. ہمارے ہاں جو صورتحال جو ابھی تک الیکشن پروسیس جو ابھی تک چلا ہے اور پچھلے 1 سال کی جو صورتحال ہے، اس میں ایک فارمر رولنگ پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا، جو بھی اس کی ریزنز ہیں، میں اس پہ نہیں جاتا کہ وہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی. جو ابھی ہو رہا ہے اس میں تو بالکل یہ ہے کہ جی شاید الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے. یو کین سی، یو کین پریڈکٹ کہ آپ کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون. تو یہ ڈپلومیٹس جو ہیں وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ جی یہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہے. ابھی یہ مشکل ہوگا یہ پریڈکٹ کرنا کسی بھی فورن امبیسڈر کے لیے جو اسلام آباد بیسڈ ہے کہ فیوچر پرائم منسٹر کون ہوگا، چونکہ جو پارلیمنٹ آ رہی ہے آگے لگ رہا ہے کہ وہ بڑی ڈیوائیڈڈ ہوگی اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی. کولیشن گورنمنٹ میں کون ہوگا پرائم منسٹر؟ That is $1 million question. ظاہر ہے ڈپلومیٹک گیدرنگز ہوتی رہتی ہیں، پھر ایمبیسڈرز کے اور ان کے نمبر 2s اور ڈپلومیٹک سٹاف جو ہے نا ان کی بھی انٹریکشن ہوتی ہیں، لوکل سے بھی، سوشل میڈیا اور جرنلسٹ سے بھی. تو وہ ڈیفینیٹلی یہی انسرٹنیٹی کی صورتحال بتا رہے ہوں گے اور وہ دو ہی پکچر دے رہے ہوں گے، یا تو الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ول بی پوسٹ پونڈ انڈیفینیٹلی، اور وہ ان ریزن کی وجہ سے کہ دیئر از نو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی، سیکورٹی اسٹیبلٹی. اور سیکنڈلی اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو وہ یہی پریڈکٹ وہ دیں گے کہ جی کس کس پارٹی کو. اچھا ایک چیز اور ریاض، انڈیا میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں مئی جون میں، اٹس اے ہیوج افیئر، لیکن ادھر آپ جو ہے کچھ ہلچل نہیں ہے، پارٹیز آر بزی ان دیئر کیمپین، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے حالات نہیں ہیں. ابھی تو کوئی الیکٹورل کیمپین شروع ہی نہیں ہوا ہے پاکستان میں، یہ سب سے بڑی وہ ہے، اور اٹس ہارڈلی 1 month away. دیکھیں ہمارے ریجن میں جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ جی بنگلہ دیش میں، شری لنکا میں، انڈیا میں الیکشن اسی سال ہے، ٹھیک. بنگلہ دیش میں تو کمپین چل رہی ہے، الیکشن کمپین ہو رہی ہے، وہاں تو مین اپوزیشن پارٹی نے بائی کٹ کیا ہوا الیکشن کا، وہ تو الیکشن میں نہیں ہے، تو کلیئر کٹ ہے جی ونر کون ہوگا. انڈیا میں ایز سچ الیکشن کمپین شروع تو نہیں ہوئی ہے، لیکن الیکشن کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. وہاں الیکشن ہوتے رہتے ہیں اسٹیٹ لیول پہ، ابھی ریسنٹلی وہاں ہوئے ہیں، اور جو ان کے لوک سبھا کے الیکشنز ہیں وہ ہونے ہیں. اس میں ان کا الیکشن کمیشن، اس کا ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ رول ہے پچھلے 20-25 سال سے. وہ بڑا اسٹرکٹلی اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور بڑے فیئر الیکشن کنڈکٹ ہوتے ہیں وہاں پر.
اور یہ ہمارے لیے بڑا ایک ہے کہ ہم بھی ان سے کچھ بہتر چیزیں سیکھیں. یہ ضروری ہے. جس طرح سے وہ الیکشن کمپین چلتی ہے, جس طرح سے مانیٹر ہوتی ہے, وہ الیکشن ادھر بھی کافی حد تک یہ شیورٹی ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ یا ان کی بی جے پی وہ تو لگ تو یہی رہا جو لیکن پھر بھی وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. خواتین و حضرات, آپ نے ہماری یہ گفتگو سنی. جو میرا پینل ہے ان کی یہ متفقہ رائے ہے وچ میکس سینس کہ پاکستان میں اگر فیوچر الیکشنز جو فروری میں ہو رہے ہیں اگر کریڈیبل نہیں ہوں گے, فری نہیں ہوں گے, فیئر نہیں ہوں گے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے, تو ان کی ویلیو نہیں ہوگی. وہ ہمارے ملک کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے, ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ بھی آواز اٹھائیں. ہمیں سمجھنا چاہیے ایز اے نیشن کہ اگر ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہماری آواز نہیں سنی جائے گی. وی ہیو ٹو فائٹ فار آر رائٹس. میں اپنا یہ پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک خلیل جبران صاحب تھے, ایک پوئٹ تھے, ان کی کچھ لائن سے, پٹی دا نیشن whose statesman is a fox, whose philosopher is a juggler, and whose art is the art of patching and mimicking. Pity the nation that welcomes its new rulers with trumpeting and farewells him with hooting, only to welcome another with trumpeting again. Pity the nation whose sages are dumb with years and whose strong men are yet in cradle. Pity the nation divided into fragments, each fragment deeming itself a nation. Thank you very much. See you next time.